عوام کو ملے گا ریلیف یا جاری رہے گی تکلیف؟ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کا امکان، ڈیزل کی قیمت 8 روپے لیٹر کم ہو سکتی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 16 روپے 50 پیسے کی بڑی کمی متوقع، اوگرا نے قیمتوں سے متعلق سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی۔ ضلعی انتظامیہ مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام، چکن، سبزیاں، پھل سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت ہونے لگیں، پرائس کنٹرول کمیٹیاں دفاتر اور میٹنگ تک محدود، چکن 470 روپے فی کلو ہو گیا۔ شہریوں کے لیے حکومتی ریلیف خواب بن گیا، یوٹیلیٹی سٹورز پر چاول، دالیں اور آٹا کئی روز سے غائب ہے، صارفین چکر لگانے پر مجبور۔ انتظامیہ کا کہنا ہے آٹا روزانہ آ رہا ہے، دالیں کچھ روز سے نہیں آئیں، سپلائی جلد بحال ہو جائے گی۔ پاکستانی برآمدات کی شرح کم ہونے پر IMF کو تشویش، 2013 میں برآمدات GDP کے 13% سے زائد تھیں، جو کم ہو کر 10% پر آ چکی ہیں۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا برآمدات کے معاملے میں پاکستان سے آگے ہے۔ باغوں کے شہر کی فضا سانس لینے کے لیے انتہائی خطرناک قرار، فضائی آلودگی نے شہریوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیا، آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن، مختلف علاقوں سے سیف سٹی اتھارٹی نے 37 دھواں چھوڑتی گاڑیاں پکڑوا دیں۔ کیمروں میں دھواں چھوڑتی گاڑی نظر آنے پر فیلڈ فورس کو آگاہ کیا گیا تھا۔ سرکاری ادارے ہائی کورٹ کے احکامات نظر انداز کرنے لگے، اسموگ پر قابو پانے والے ادارے ہی فضائی آلودگی کا باعث بن گئے۔ سرکاری اداروں میں لگے درختوں کو کاٹا جانے لگا، 100 سال پرانے 15 درخت جڑ سے اکھاڑ دیے گئے۔ اراضی ریکارڈ سینٹرز کی تعمیر نو پر ہی PND بورڈ کا اعتراض، سینئر چیف پبلک بلڈنگز محمد عمران نے کہا کہ نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت کے بارے میں آگاہ کیا جائے، 2011 سے 15 تک عمارات کی میعاد مکمل نہ ہو سکی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس انسداد اسموگ کے خلاف جائزہ لیا گیا، فصلوں کی باقیات جلانے کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ACs فوکل پرسنز مقرر، کہا زگ زیگ ٹیکنالوجی بند کر کے چلنے والے بھٹے مسمار کیے جائیں گے۔ شہریوں کی غیر سنجیدگی برقرار، ڈینگی کے بڑھ رہے ہیں وار، 24 گھنٹے میں ڈینگی نے 69 افراد کو کاٹ لیا، مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 6 مریض زیر علاج ہیں، شہر میں 34 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا، ڈینگی کے علاج کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نہ اٹھائے جا سکے۔ پنجاب کے افسران کی نااہلی یا عدم دلچسپی، ٹیچنگ ہاسپٹلز میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نافذ نہ ہو سکا، منصوبے کی لاگت میں 100 ارب روپے سے زائد کا اضافہ، 40 کروڑ کا منصوبہ 1 ارب 69 کروڑ 94 لاکھ کا ہو گیا، صوبائی حکومت نے منظوری دے دی۔ محکمہ لائف سٹاک میں موبائل ویٹرنری لیبارٹری کا افتتاح کر دیا گیا ہے، سیکریٹری لائف سٹاک محمد مسعود انور نے نقاب کشائی کی، کہا کہ لیبارٹری ڈویژن کی سطح پر مویشی پال حضرات کو خدمات مہیا کرے گی۔ پنجاب میں 9 ماڈل زرعی سینٹرز کے قیام کا فیصلہ، نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، کہا ماڈل زرعی سینٹرز میں کاشتکاروں کو ڈویژن کی سطح پر تمام سہولتیں ایک چھت تلے میسر ہوں گی، کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات اور مشینری فراہم کریں گے۔ 10 بلین سونامی پروجیکٹ کے فنڈز جاری کرنے کی منظوری، 1 ارب 21 کروڑ 92 لاکھ کے فنڈز استعمال نہ ہو سکے، پنجاب حکومت نے فنڈز دوبارہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔
ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کا شہر کو خوبصورت بنانے کا مشن۔ ریگولیشن ونگ نے مختلف علاقوں میں 173 تجاوزات کا خاتمہ کر دیا، 109 کو نوٹس اور جرمانے۔ سروسز ونگ نے 310 اسٹریٹ لائٹس بحال کر دیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، ورلڈ سٹی اتھارٹی کے پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا کہ لاہور کے تاریخی دروازوں اور قلعہ کہنہ قاسم باغ کے گرد فصیل کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ مال روڈ کی قدیمی حیت بحال کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت LDA ٹیپا کا اجلاس، اداروں کے مختلف ونگز میں جاری ریفارمز پر بریفنگ، ریکارڈنگ کی شفٹنگ سمیت IT بیسڈ ریفارمز پر پیش رفت بارے آگاہ کیا گیا۔ ٹیپا کو جرمانوں اور فیس کی وصولی کا میکانزم بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، داتا گنج بخش زون کی کارروائی، نولکھا لنڈا بازار اور سرکولر روڈ پر آپریشن کیا گیا۔ عارضی اور پختہ تجاوزات مسمار کر دی گئیں، 2 ٹرک سامان قبضے میں لیا۔ ZO تنویر اقبال کی زیر نگرانی آپریشن کیا۔ سردی بڑھتے ہی شہر میں گیس کا غیر قانونی استعمال بڑھ گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گیس کے غیر قانونی استعمال کے خلاف کارروائیاں، 18 کنیکشن کاٹ دیے گئے، 27 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ IG پنجاب پولیس کی زیر صدارت تارکین وطن سے متعلق اجلاس ہوا، غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاء پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ تارکین وطن کا پرامن انخلاء ہر صورت یقینی بنائے۔ نادرہ میں تارکین وطن کے غیر رجسٹرڈ بچے بھی غیر قانونی مقیم افراد میں شمار ہوں گے۔ لاہور پولیس کو سردی سے بچانے کا مشن، افسران اور اہلکاران کو سرکاری جرسی اور جیکٹ پہننے کی اجازت۔ SSP ایڈمن نے مراسلہ بھجوا دیا، اہلکار شام کے وقت پیٹرولنگ کے دوران جرسی اور جیکٹ پہن سکیں گے۔ پنجاب پولیس کا دوسرے کوارٹر کا بجٹ نہ ہونے کے برابر 2 لاکھ سے زائد کی فورس کے لیے 14 ارب کا بجٹ جاری۔ پولیس حکام کے مطابق وردی کی خریداری سمیت اہم معاملات ٹھپ ہونے کا خدشہ۔ پیٹرول قیمت میں 17 کروڑ منظور، پولیس کا پہیہ بھی رک جائے گا۔ ریسکیو 1122 کی استدعائی کار بڑھانے کا فیصلہ، پنجاب کے 10 اضلاع میں 40 نئی ایمبولینسز فراہم کی جائیں گی۔ صوبائی حکومت کا ایمرجنسی سروسز دفاتر میں سولر پینلز بھی نصب کرنے کا فیصلہ۔ سہولیات میں اضافے کے لیے اب 2 منزلہ دفاتر تعمیر ہوں گے۔ ریسکیو 1122 کے اشتراک سے فرسٹ ایڈ پروگرام ڈولفن ہیڈ کوارٹرز والٹن میں 7 روزہ ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ ڈولفن اسکواڈ ماسٹر ٹرینرز کو بنیادی فرسٹ ایڈ کی تربیت دی جائے گی۔ نون لیگ میں سیاسی شخصیات کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف سے منڈی بہاؤالدین کے سیاستدانوں کی ملاقات، خالد رانجھا ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل، میاں نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ چوہدری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی بھرتی کیس، اینٹی کرپشن عدالت کی ضمانت واپس لینے کے فیصلے کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ PTI کارکن صنم جاوید کی 5ویں مقدمے میں گرفتاری کا کیس، عدالت نے صنم جاوید کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل خان نے سماعت کی۔ پاکستان کی 31% آبادی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ موذی مرض سے بچاؤ کے عالمی دن پر آگاہی پروگرامز، ماہرین نے ورزش اور متوازن غذا کو مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے لازمی قرار دیا۔ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم تیز کرنا ہوگی، گورنر پنجاب کا سیمینار سے خطاب، کہا ذیابیطس سے آنکھوں اور گردوں کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ذیابیطس کو آج کے دور کی ام الامراض کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔
آج یہ اویئرنیس کے کتنے یہاں پہ لوگوں کے لیے آج کھلا ہے گورنر ہاؤس اور آ رہے ہیں اور اپنے اسکریننگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی اویئرنیس کے پیغامات لگے ہوئے ہیں، اف یو لک ایٹ اٹ اسپیکس والیومس. میرے پیچھے بھی یہ لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ نابینا پن کی سب سے بڑی وجہ ڈائبیٹک ہونا ہے کہ اٹ لیڈس ٹو دیٹ. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاؤں کے اندر اگر سب سے زیادہ پاؤں کی تکلیفیں ہیں، لوگوں کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذیابیطس اور شوگر کا کنٹرول نہ ہونا. ذیابیطس کے عالمی دن پر شالامار ہسپتال میں سیمینار. پرنسپل شالامار میڈیکل کالج پروفیسر زاہد بشیر، چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عابد بٹ، عائشہ نعمان اور شعبہ شوگر کی انچارج ڈاکٹر حفیظہ کی شرکت کی گئی. پی سی بی نے سلیکشن کمیٹی ختم کر دی. ذرائع کے مطابق نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان جلد کیا جائے گا. سابق کرکٹر توصیف احمد کو چند روز قبل عبوری چیف سلیکٹر بنایا گیا تھا. دورہ آسٹریلیا کے دوران دورے کے لیے نئی سلیکشن کمیٹی ٹیم کا اعلان کیا جائے گا. پی سی بی چیئرمین ذکا اشرف کی سابق کرکٹر سے ملاقات ہوئی. یونس خان، محمد حفیظ اور سہیل تنویر نے ملاقات کی ہے. ورلڈ کپ میں ٹیم کی کارکردگی، آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کی گئی. پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اجلاس، تمام فرنچائز مالکان شرکت کریں گے. چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف 17 نومبر کو بھارت جائیں گے. 18 نومبر کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میٹنگ ہوگی. ذکا اشرف ورلڈ کپ کا فائنل بھی دیکھیں گے. اور پاکستانی کرکٹرز کے ایشوریا راج سے متعلق تبصرے تنقید کی زد میں. بھارتی اداکارہ کا نام ایکسپرٹ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی توجہ کا مرکز. اداکارہ ہانیہ عامر کے مسلسل دوسرے روز بھی ایکسپرٹ چرچے.